ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے قربانی کے کچھ مسائل کے بارے میں۔ جب انسان قربانی کرتا ہے اللہ کے لیے تو اس کو چاہیے کہ جو جانور قربانی کے لیے خریدے، سب سے عمدہ جانور خریدے، اس کے اندر کسی طریقے کا کوئی نقص، کوئی عیب نہ ہو، بالکل عیب سے وہ پاک ہو، اس لیے کہ قربانی کی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جا رہی ہے، تو سب سے عمدہ جانور خریدے اور اس کو بقرعید سے کچھ دنوں پہلے خریدے تاکہ اس کو خریدنے کے بعد اس کے ساتھ میں دل مانوس ہو جائے اور اس کو خوب کھلا پلا کر کے فربا کرے۔ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام ان کو خوب فربا کیا کرتے تھے اور پھر ان کو ذبح کیا کرتے تھے، اس لیے کہ قربانی کا اصل مقصد اور اصل منشا جو ہے وہ اپنے دل کی صفائی کرنا ہے، اپنے اخلاص کو ظاہر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی ہی کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو قربانی کر رہا ہے محض نام و نمود اور دکھاوا تو نہیں ہے یا صرف ہمارے نام پر قربانی کر رہا ہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ قربانی جن لوگوں پر واجب ہوتی ہے ان لوگوں ہی کو قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں والد صاحب پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن بیٹا صاحب نصاب ہے۔ اب وہ بیٹا چاہے کہ میں خود قربانی نہ کر کے اپنے والد کی طرف سے قربانی کروں، یہ درست نہیں ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہے وہ ہی قربانی کرے اپنی طرف سے، دوسرے کی طرف سے نہ کرے۔ جیسا کہ بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ اس طرح متعین کر کے کہ اب کی بار دادی کی طرف سے قربانی، پھر اگلی بار دادا کی طرف سے قربانی، اب کی بار والد کی طرف سے قربانی، اب کی بار والدہ کی طرف سے قربانی، اس طرح بہت سے لوگ متعین کر کے رکھتے ہیں کہ ہر سال مختلف لوگوں پر کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، حالانکہ وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو تب بھی قربانی کرتے ہیں۔ اگر دیکھو وہ صاحب نصاب ہے اور خود بھی وہ شخص صاحب نصاب ہے تو دونوں پر قربانی واجب ہے، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے لیکن وہ صرف خود صاحب نصاب ہے تو ایسے شخص پر خود قربانی واجب ہے، ان کے والد پر، والدین پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو جو بھی صاحب نصاب ہوگا وہی شخص قربانی کرے گا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں رشتوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ایسے ہی بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنے والدین جو کہ مرحوم ہو چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ جی، جو مرحومین ہیں آپ کے، کوئی بھی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے اور ان کو قربانی کا ثواب ملے گا، اور اس قربانی کے گوشت کو آپ کھا سکتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، درست ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی، جو حضرات اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب وسعت بنایا وہ قربانی اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں۔ لیکن مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے سے پہلے یا دیگر کسی کی بھی طرف سے قربانی کرنے سے پہلے اگر وہ صاحب نصاب ہے وہ شخص، تو اس کو چاہیے کہ پہلے خود قربانی کرے، اس کے بعد اپنے مرحومین وغیرہ کی طرف سے قربانی کرے۔ ایسے ہی قربانی کا گوشت آپ کی کہاں پر تقسیم کریں؟ قربانی کے گوشت کا آپ کیا کریں؟ دیکھیے گا، قربانی کے گوشت کے تو آپ 3 حصے کر لیں، یہ بہتر ہے، ورنہ اگر قربانی کا سارا گوشت آپ خود رکھنا چاہیں خود بھی رکھ سکتے ہیں، ورنہ اس میں 3 حصے کریں۔ ایک قربانی کے گوشت کا حصہ کچھ اپنے لیے مخصوص کریں، اپنے آپ کھائیں، دوسرے اپنے عزیز رشتہ داروں کے یہاں بھیجیں، اور غربا، اور تیسرے اس میں غربا کا بھی حصہ رکھیں۔ یہ صحیح طریقہ ہے، ورنہ اگر آپ قربانی کا گوشت خود ہی اکیلے کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، غریب غربا کو دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی اپنے عزیز رشتہ دار جو کہ مالدار بھی ہیں ان کو بھی آپ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت نہ تو کھانا چاہیے اور نہ عزیز رشتہ داروں کو بھیجنا چاہیے، بلکہ قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، قربانی آپ غریبوں میں تقسیم کریں
اپنے عزیز رشتہ داروں کو دیں، اپنے گھر پہ رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی قربانی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت اور ایک تحفہ ہے۔ قربانی کا کوئی بدل موجود نہیں ہے، تو قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا واجب ہے، تو قربانی کے دنوں میں کی جائے گی، اس لیے کہ قربانی کے دنوں میں جو کہ سب سے افضل عبادت ہے قربانی کے دنوں میں خون بہانا، تو وہ خون ہی بہایا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ دیگر یہ اپنے مال کا صدقہ وغیرہ کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی قربانی کے جانوروں کا جو گوشت تقسیم ہوتا ہے، عام طور پر ہمارے یہاں رواج کیا ہے کہ ایسے ہی متعین کر لیا جاتا ہے، ڈھیریاں لگا لی جاتی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ قربانی آپ کر رہے ہیں خالص نیت کے ساتھ میں کریں، اور قربانی کے گوشت کو تول کر ہی تقسیم کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، نہ کہ ڈھیریاں لگوائیں۔ اس لیے کہ قربانی کرتے وقت اگر کسی بھی ایک حصے دار کے دل میں ذرہ برابر فرق آ گیا تو تمام کی قربانی خراب ہو جاتی ہے، تمام کی قربانی پھر درست نہیں رہتی۔ اس لیے قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے اس کو تول کر ہی تقسیم کریں۔ قربانی کی کھال وغیرہ جو ہے آپ غریب غربا میں صدقہ کر سکتے ہیں، آپ کا خود اکیلے جانور ہے تو اس کا کھال کو آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ متفرق کچھ مسائل تھے قربانی کے جو آپ حضرات کے سامنے آ گئے ہیں، آپ حضرات ان کو سنیں اور عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔